صابری کی حیات سے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے ایک قصہ ایک سبق، اور آج ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ الکریم بیماری ایک نعمت ہے کے متعلق بیان کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان با کرینہ ہے، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ حضرت سیدنا وہاب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، دو عابد یعنی عبادت گزار 50 سال تک اللہ پاک کی عبادت کرتے رہے۔ 50ویں سال کے آخر میں ان میں سے ایک عابد سخت بیمار ہو گئے۔ وہ بارگاہ رب پاک میں آہوزاری کرتے ہوئے اس طرح ملتجی ہوئے، یعنی التجا کرنے لگے، اے میرے پاک پروردگار، میں نے اتنے سال مسلسل تیرا حکم مانا، تیری عبادت بجا لایا، پھر بھی مجھے بیماری میں مبتلا کر دیا گیا، اس میں کیا حکمت ہے؟ میرے مولا، میں تو آزمائش میں ڈال دیا گیا ہوں۔ اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم فرمایا، ان سے کہو تم نے ہماری ہی امداد و احسان اور عطا کردہ توفیق سے ہماری عبادت کی سعادت پائی، باقی رہی بیماری تو ہم نے تم کو ابرار کا رتبہ دینے کے لیے بیمار کیا ہے۔ تم سے پہلے کے لوگ تو بیماریوں و مصیبتوں کے خواہشمند ہوا کرتے تھے، اور ہم نے تمہیں بن مانگے عطا فرما دی۔ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بیماری بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس کے منافع بے شمار ہیں، اگرچہ آدمی کو بظاہر اس سے تکلیف پہنچتی ہے، مگر حقیقتاً راحت و آرام کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہاتھ آتا ہے۔ یہ ظاہری بیماری جس کو آدمی بیماری سمجھتا ہے، حقیقت میں روحانی بیماریوں کا ایک بڑا زبردست علاج ہے۔ حقیقی بیماری امراض روحانیہ، مثلا دنیا کی محبت، دولت کی حرص، بخل، دل کی سختی وغیرہ ہے، کہ یہ البتہ بہت خوف کی چیز ہے، اور اسی کو مرض مہلک یعنی ہلاک کرنے والی بیماری سمجھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماریوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، مومن جب بیمار ہو پھر اچھا ہو جائے، اس کی بیماری سابقہ گناہوں سے کفارہ ہو جاتی ہے، اور آئندہ کے لیے نصیحت، اور منافق جب بیمار ہوا پھر اچھا ہوا، اس کی مثال اونٹ کی ہے کہ مالک نے اسے باندھا پھر کھول دیا، تو نہ اسے یہ معلوم کہ کیوں باندھا، نہ یہ کہ کیوں کھولا۔ حدیث پاک کی شرح حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت مرآت جلد 2 صفحہ 424 پر فرماتے ہیں، کیونکہ مومن بیماری میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ بیماری میرے کسی گناہ کی وجہ سے آئی ہے، اور شاید یہ آخری بیماری ہو جس کے بعد موت ہی آئے، اس لیے اسے شفا کے ساتھ مغفرت بھی نصیب ہوتی ہے۔ جبکہ منافق غافل یہی سمجھتا ہے کہ فلاں وجہ سے میں بیمار ہوا تھا، مثلا فلاں چیز کھا لی تھی، موسم کی تبدیلی کے سبب بیماری آئی ہے، آج کل اس بیماری کی ہوا چلی ہے وغیرہ، اور فلاں دوا سے مجھے آرام ملا وغیرہ وغیرہ۔ اسباب میں ایسا پھنسا رہتا ہے کہ مسبب الاسباب یعنی سبب پیدا کرنے والے رب پاک پر نظر ہی نہیں جاتی، نہ توبہ کرتا ہے، نہ اپنے گناہوں میں غور۔ مرض اسی نے دیا ہے، دوا وہی دے گا، کرم سے چاہے گا جب بھی شفا وہی دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ حضرت سیدنا فتح مسلی رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ محترمہ رحمۃ اللہ علیہا ایک مرتبہ زور سے گری، جس سے ناخن مبارک ٹوٹ گیا، لیکن درد سے ہائے ہو کرنے کی بجائے ہنسنے لگی۔ کسی نے پوچھا، کیا زخم میں درد نہیں ہو رہا؟ فرمایا، صبر کے بدلے میں ہاتھ آنے والے ثواب کی خوشی میں مجھے چوٹ کی تکلیف کا خیال ہی نہ آ سکا۔ اسلام کے چوتھے خلیفہ امیر المومنین حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں،
اللہ پاک کی عظمت اور معرفت کا یہ حق ہے کہ تم اپنی تکلیف کی شکایت نہ کرو اور نہ اپنی مصیبت کا تذکرہ کرو۔ بلا ضرورت بیماری پریشانی کا دوسروں پر اظہار بے صبری ہے۔ افسوس معمولی نزلہ اور زکام یا درد سر بھی ہو جائے تو بعض لوگ خواہ ہر ایک کو کہتے پھرتے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، بیماری اور پریشانی پر شکوہ کرنے کی بجائے صبر کی عادت بنانی چاہیے کہ شکایت کرنے سے مصیبت دور نہیں ہو جاتی بلکہ بے صبری کرنے سے صبر کا اجر ضائع ہو جاتا ہے۔ بلا ضرورت بیماری و مصیبت کا اظہار کرنا بھی اچھی بات نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے مال یا جان میں مصیبت آئی پھر اس نے اسے چھپایا اور لوگوں سے اس کی شکایت نہ کی تو اللہ پاک پر حق ہے کہ اس کی مغفرت فرما دے۔ حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، حضرت سیدنا احنف بن قیس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک بار میری داڑھ میں شدید درد ہوا جس کے سبب میں ساری رات سو نہ سکا۔ میں نے دوسرے دن اپنے چچا جان رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں شکایت کی کہ میں داڑھ کے درد کی وجہ سے ساری رات سو نہ سکا۔ اس بات کو میں نے 3 بار دہرایا۔ اس پر انہوں نے فرمایا، تم نے ایک ہی رات میں ہونے والے اپنے درد کی اتنی زیادہ شکایت کر ڈالی، حالانکہ میری آنکھ کو ضائع ہوئے 30 برس ہو چکے ہیں۔ اگرچہ دیکھنے والے کو معلوم ہو مگر اپنی زبان سے میں نے کبھی کسی سے اس کی شکایت نہیں کی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے، جب کوئی بندہ بیمار ہو جاتا ہے تو اللہ پاک اس کی طرف 2 فرشتے بھیجتا ہے کہ جا کر دیکھو میرا بندہ کیا کہتا ہے۔ بیمار اگر اللہ پاک کی حمد و ثنا کرتا ہے، مثلا الحمدللہ کہتا ہے، تو فرشتے اللہ پاک کی بارگاہ میں جا کر اس کا قول عرض کرتے ہیں اور اللہ پاک خوب جانتا ہے۔ ارشاد الہی ہوتا ہے، اگر میں نے اس بندے کو اس بیماری میں موت دے دی تو اسے جنت میں داخل کروں گا، اور اگر صحت عطا کی تو اسے پہلے سے بھی بہتر گوشت اور خون دوں گا اور اس کے گناہ کو معاف کر دوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ بیماری کے فضائل پر 5 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 1، بے شک اللہ پاک اپنے بندے کو بیماری میں مبتلا فرماتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کا ہر گناہ مٹا دیتا ہے۔ نمبر 2، جب مومن بیمار ہوتا ہے تو اللہ پاک اسے گناہوں سے ایسا پاک کر دیتا ہے جیسے بھٹی لوہے کے زنگ کو صاف کر دیتی ہے۔ نمبر 3، جب اللہ پاک کسی مسلمان کو جسمانی تکلیف میں مبتلا کرتا ہے تو فرشتے سے فرماتا ہے، جو نیک عمل یہ تندرستی کے حالت میں کیا کرتا تھا اس کے لیے وہی لکھو۔ پھر اگر اللہ پاک اسے شفا عطا فرماتا ہے تو اس کے گناہ دھل جاتے ہیں اور وہ پاک ہو جاتا ہے، اور اگر اس کی موت آ جائے تو اس کی مغفرت فرما دی جاتی ہے اور اس پر رحم کیا جاتا ہے۔ نمبر 4، مریض کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جیسے درخت کے پتے جھڑتے ہیں۔ نمبر 5، اللہ پاک فرماتا ہے، جب اپنے بندے کی آنکھیں لے لوں پھر وہ صبر کرے تو آنکھوں کے بدلے اسے جنت دوں گا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص کا انتقال ہوا تو کسی نے کہا، یہ کتنا خوش نصیب ہے کہ بیمار ہوئے بغیر ہی فوت ہو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم پر افسوس ہے، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اگر اللہ پاک اسے کسی بیماری میں مبتلا فرماتا تو اس کے گناہ مٹا دیتا؟ پیارے اسلامی بھائیوں، بخار میں جسمانی تکلیف ضرور ہے مگر اخروی فائدے بے شمار ہیں، لہٰذا گھبرا کر شکوہ شکایت کرنے کی بجائے صبر کر کے اجر کمانا چاہیے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، جو ایک رات بخار میں مبتلا ہوا اور اس پر صبر کرے اور اللہ پاک سے راضی رہے تو اپنے گناہوں سے ایسے نکل جائے جیسے اس دن تھا جب اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مریض کی عیادت فرمائی تو فرمایا، تجھے بشارت ہو کہ اللہ پاک فرماتا ہے، بخار میری آگ ہے، اس لیے میں اسے اپنے مومن بندے پر دنیا میں مسلط کرتا ہوں تاکہ قیامت کے دن اس کی آگ کا حصہ یعنی بدلہ ہو جائے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیداتنا ام صائب رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لے گئے۔ فرمایا، تمہیں کیا ہو گیا ہے جو کانپ رہی ہو؟ عرض کی، بخار آ گیا ہے، اللہ پاک اس میں برکت نہ کرے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخار کو برا نہ کہو کہ یہ تو آدمی کی خطاؤں کو اس طرح دور کرتا ہے جیسے بھٹی لوہے کے میل کو۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، بیماریاں 1 یا 2 عضو کو ہوتی ہیں مگر بخار سر سے پاؤں تک ہر رگ میں اثر کرتا ہے، لہٰذا یہ سارے جسم کی خطاؤں اور گناہوں کو معاف کرائے گا۔
یہ تیرا جسم جو بیمار ہے تشویش نہ کر، یہ مرض تیرے گناہوں کو مٹا جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، اور جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوا تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو تو بہت تیز بخار ہے۔ فرمایا، ہاں، مجھے تمہارے 2 مردوں کے برابر بخار ہوتا ہے۔ میں نے عرض کی، کیا یہ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دگنا ثواب ہوتا ہے؟ ارشاد فرمایا، ہاں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، بعض لوگ بیماریوں اور پریشانیوں پر بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ ہم نے تو کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، کسی کا کچھ نہیں بگاڑا، پھر بھی نہ جانے ہم پر یہ پریشانیاں کیوں۔ ایسوں کے لیے بیان کردہ حدیث پاک میں کافی و وافی درس موجود ہے۔ یقیناً ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کا کچھ نہیں بگاڑا تھا، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیگر مردوں کے مقابلے میں دگنا بخار آتا تھا۔ تو معلوم ہوا کہ دوسروں کا کچھ بگاڑنا ہی بیماریوں اور مصیبتوں کا باعث نہیں ہوتا، نیز بیماریاں اور پریشانیاں مسلمانوں کو ثواب کا خزانہ دلاتی، گناہوں کو معاف کرواتی اور صبر کرنے والے مسلمان کو جنت کا حقدار بناتی ہیں۔ بعض اوقات نادان لوگ بیماری اور مصیبت سے تنگ آ کر اللہ پاک پر اعتراض کرتے ہوئے کفریات بک دیتے ہیں۔ یقیناً اس طرح ان کی بیماری یا مصیبت دور تو ہوتی نہیں، الٹا ان کی اپنی آخرت داؤ پر لگ جاتی ہے۔ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب صفحہ نمبر 179 پر ہے۔ اگر کسی نے بیماری، بے روزگاری، غربت یا کسی مصیبت کی وجہ سے اللہ پاک پر اعتراض کرتے ہوئے کہا، اے میرے رب، تو مجھ پر کیوں ظلم کرتا ہے، حالانکہ میں نے تو کوئی گناہ کیا ہی نہیں، تو وہ کافر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ منقول ہے کہ حضرت سیدنا فتح موصلی رحمۃ اللہ علیہ کو درد سر ہوا تو خوش ہو کر ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے مجھے وہ مرض عنایت فرمایا جو انبیاء کرام علیہ السلام کو درپیش ہوتا تھا، لہٰذا اب اس کا شکرانہ یہ ہے کہ میں 400 رکعت نفل پڑھوں۔ دعوت اسلامی کی اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 561 صفحات پر مشتمل کتاب ملفوظات اعلیٰ حضرت صفحہ 118 پر ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، درد سر اور بخار وہ مبارک امراض ہے جو انبیاء کرام علیہ السلام کو ہوتے تھے۔ ایک ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے درد سر ہوا، آپ نے اس کے شکریہ میں تمام رات نوافل میں گزار دی کہ اللہ پاک نے مجھے وہ مرض دیا جو انبیاء کرام علیہ السلام کو ہوتا تھا۔ اللہ اکبر۔ یہاں عوام کی یہ حالت ہے کہ اگر برائے نام درد معلوم ہوا تو یہ خیال ہوتا ہے کہ جلد نماز پڑھ لیں۔ پھر فرمایا، ہر ایک مرض یا تکلیف جسم کے جس موضع یعنی جگہ پر ہوتی ہے وہ زیادہ کفارہ اسی موقع یعنی مقام کا ہے کہ جس کا تعلق خاص اس سے ہے، لیکن بخار وہ مرض ہے کہ تمام جسم میں صلاحیت کر جاتا ہے، جس سے بِإِذْنِهِ تعالی یعنی اللہ پاک کے حکم سے بخار تمام رگ رگ کے گناہ نکال لیتا ہے۔ ام المومنین حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، جب مومن کی نس چڑھ جاتی ہے تو اللہ پاک اس کا ایک گناہ مٹا دیتا ہے، اس کے لیے ایک نیکی لکھتا ہے اور اس کا ایک درجہ بلند فرماتا ہے۔ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان راحت نشان ہے، جسے اس کے پیٹ کی بیماری نے مارا اسے عذاب قبر نہ ہوگا۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ اس کی شرح میں فرماتے ہیں، یعنی پیٹ کی بیماری سے مرنے والا عذاب قبر سے محفوظ ہے، کیونکہ اسے دنیا میں اس مرض کی وجہ سے بہت تکلیف پہنچ چکی ہے۔ یہ تکلیف قبر کا دفعیہ یعنی دور کرنے والی بن گئی۔ اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے عرض کی، مریض کی عیادت کرنے والے کو کیا اجر ملے گا؟ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اس کے لیے 2 فرشتے مقرر کیے جائیں گے جو قبر میں ہر روز اس کی عیادت کریں گے حتیٰ کہ قیامت آ جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، جب تم کسی بیمار کے پاس جاؤ تو اسے اپنے لیے دعا کے لیے کہو کہ اس کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک اعرابی کی عیادت کو تشریف لے گئے، اور عادت کریمہ یہ تھی کہ جب کسی مریض کی عیادت کو تشریف لے جاتے تو یہ فرماتے،
کوئی حرج کی بات نہیں، اللہ پاک نے چاہا تو یہ مرض گناہوں سے پاک کرنے والا ہے۔ اس اعرابی سے بھی یہی فرمایا، کوئی حرج کی بات نہیں، اللہ پاک نے چاہا تو یہ مرض گناہوں سے پاک کرنے والا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بیماری پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج کے پروگرام کا وقت اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ آئندہ ایک نئے واقعے اور سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے مدنی چینل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ملتا ہے در سے آخرت ان واقعات سے، سیکھیں سبق سکھاؤ اکابری کی حیات سے۔